اور اگلے وزیر اعظم فیصل راٹھور کے لیے ایکشن کمیٹی کی جانب سے بھی بڑا چیلنج سامنے آ چکا ہے۔ جی ہاں، شوکت نواز میر صاحب نے بھی ایک بڑا چیلنج دے دیا ہے۔ دنیا بھر میں جو ہے وہ قرعہ اندازی سے موٹر سائیکل، موبائل فونز اور اس طرح کی پروڈکٹس نکلتی ہیں، جبکہ ہمارے ملک ریاست کشمیر میں قرعہ اندازی کی ایک پرچی کے اوپر آزاد کشمیر کا نیا وزیر اعظم کا نام نکل کر سامنے آ گیا، جس نے سب کو چونکا دیا ہے۔ یہ بہت بڑی غلطی کر دی ہے اس موقع کے اوپر وزیر اعظم کو چینج کر کے۔ یہ مزید جو ہے وہ پھنس چکے ہیں اس دلدل کے اندر۔ یہ دلدل سے نکلنے کی کوشش میں اب مزید اس دلدل کے اندر پھنستے جا رہے ہیں۔ اور ایک 2 سالہ پرانی ویڈیو بھی پاکستانی کچھ صحافی لڑکیوں کے ساتھ وائرل ہوئی ہے۔ وہ کیا معاملہ ہے، اس ایشو کے اوپر بھی بات کریں گے۔ آزاد کشمیر کے 16ویں وزیر اعظم فیصل راٹھور اپنے عہدے پر حلف لینے سے پہلے ہی متضاد بیانات کا شکار ہو چکے ہیں، کنٹروورسی کا شکار ہو چکے ہیں۔ یہ بھی پوچھ رہے ہیں کہ جی انوار الحق کو چینج کرنے کی کیا وجہ ہے؟ انوار الحق کو چینج کرنے کی یہی وجہ ہے کہ یہ ایسا ماحول بنانا چاہتے ہیں آزاد کشمیر کے اندر کہ آئندہ الیکشنز کے اندر یہ کسی طرح سے جو ہے وہ دوبارہ سے یہ عوام کو چونا لگائیں اور دوبارہ سے جیت جائیں۔ مگر اب عوام باشعور ہو چکی ہے، مافیا آزاد کشمیر کے اندر بیٹھا ہوا تھا، اب اس مافیا کا مشکل وقت آ چکا ہے۔ اور پھر خود فیصل راٹھور ایک بڑا انکشاف، ایک انٹرویو ایک ڈیجیٹل میڈیا کے ساتھ انہوں نے انٹرویو کے دوران کیا۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم میں تو ابھی بنایا جاؤں گا، مگر انہوں نے کہا کہ آزاد کشمیر کے اندر سیاسی لوگوں کا پورٹ فولیو زیرو ہو چکا ہے۔ کہ انہوں نے یہ اس چیز کا انکشاف کیا ہے کہ ہم اگلے الیکشنز کے اندر کس منہ سے جائیں گے۔ اور یہ جو جتنے بھی سیاسی لوگ ہیں، یہ سوشل میڈیا کے اوپر چلتی ہوئی خبریں جو وربلی طور کے اوپر آزاد کشمیر کے اندر جو ایکشن کمیٹی نے کام کیے ہیں، اس کے بعد ان کے اندر ایک خوف آ چکا ہے، ایک ڈر آ چکا ہے کہ جو اگلے الیکشنز ہیں ان میں جو ہے وہ یہ عوام کے پاس کیسے جائیں گے۔ فیصل راٹھور کے لیے مزید جو ہے وہ چیلنجز اس وقت آزاد کشمیر کے اندر بڑھتی ہوئی مہنگائی، بے روزگاری، اور پھر بات کی جائے لوڈ شیڈنگ کی، بدترین انٹرنیٹ سروسز اور اس طرح کے کئی جینون مسائل ہیں۔ چہرے مت بدلیں، نظام بدلیں، کیونکہ جب تک آپ نظام نہیں بدلیں گے یہ چیلنجز وزیر اعظموں کے لیے ایسے ہی آتے رہیں گے۔ سب سے پہلے جو ہے وہ ایکشن کمیٹی نے جو الٹیمیٹم دیا ہے فیصل راٹھور کو، ان کے وزیر اعظم بننے سے پہلے ہی جو ہے وہ ایکشن کمیٹی نے ان کو بڑا چیلنج اور بڑا جو ہے مطالبہ ان کے سامنے رکھ دیا ہے۔ یہ مطالبہ یہ ہے، ایکشن کمیٹی کا ایک جائز مطالبہ یہ ہے کہ جی جو وفاق کے ساتھ ان کا حالیہ جو کوالے پل کے اوپر جو سٹرائک ہوئی تھی اور پورے آزاد کشمیر میں جو سٹرائک ہوئی تھی، اور پھر وہ مظفر آباد میں کوالہ پل کے اوپر جا کے لوگ رکے، اور پھر مظفر آباد میں جو مطالبات کے اوپر جو مذاکرات ہوئے تھے، ان مذاکرات کے اندر یہ طے ہوا تھا کہ جو کوئی بھی کابینہ ہوگی اس کے اندر صرف 16 وزیر اعظم کے ساتھ ہوں گے، جبکہ 4 اس میں وہ مشیر اور اس طرح کی کچھ مزید عہدے ایڈ کر سکتا ہے، یعنی کہ 20 سے زیادہ کی کابینہ جو ہے وہ نہیں ہو سکتی ہے۔ اب یہ بڑا چیلنج رہے گا فیصل راٹھور کے لیے کہ وہ کس طرح سے مینج کریں گے اس ایشو کو۔ پاکستانی صحافیوں کے اچھا یہ 2 سال پرانا واقعہ ہے، 2023 کی میرے خیال میں یہ ویڈیو ہے، اس کے اوپر آپ بات کرتے ہیں۔ 2023 کی وہ ویڈیو ہے جی، جس میں وہ پاکستان کی کچھ نیوز اینکرز جو لڑکیاں ہیں ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے، اور اس میں جو ہے وہ مزاحیہ طور کے اوپر وہ لڑکی کہتی ہے کہ جی آپ اگلے وزیر اعظم ہیں اور تحریک عدم اعتماد میں ہے، میرے خیال میں آپ لائیں گے، اور یہ وہ چیزیں ڈسکس کرتی ہے اس کے اندر، اور ہم آپ کو چیف گیسٹ بھی بناتے ہیں آج۔ تو وہ ویڈیو ان کی جب جو ہی ان کا نام سامنے آیا تو وہ کسی موصوف نے وہ ویڈیو وائرل کر دی، جس کے اوپر بھی بڑی تنقید ہو رہی ہے۔ آپ نے بھی نوٹ کی ہوں گی کہ جس طرح کی ڈریسنگ یا جس طرح کی گفتگو کی جا رہی ہے، ایسے لگتا ہے کہ جیسے دوست یار بیٹھے ہوئے ہیں، اور خیر وہ تو ان کا پرسنل معاملہ ہے، میں اس کی طرف زیادہ نہیں جاؤں گا۔ بہرحال عوام باشعور ہے، اس میں بھی جن لوگوں نے جو پوائنٹ نکالے تھے وہ نکال کر سوشل میڈیا کے اوپر کنٹروورسی کھڑی کر چکے ہیں۔ اور خاص طور پر جو مہاجرین کی نشستیں ہیں، یہ بڑا جو ہے وہ ایک مشکل بن چکی ہے نئی حکومت کے لیے بھی، کہ ان کو کیسے ختم کیا جائے اور ان کو جو ہے وہ کیسے ہمیشہ کے لیے کٹ آف کر دیا جائے۔ اور دوسری بات جو ہے وہ ایک عام شہری کا جو اس وقت پوائنٹ آف ویو ہے، جو سوچ ہے، اگر اس کے اوپر بات کی جائے تو جو عام شہری ہے وہ یہ مطالبہ کر رہا ہے آزاد کشمیر کا کہ آپ جو ہے وہ کیا آپ کے اندر اتنی قابلیت نہیں ہے کہ آپ کے فیصلے جو ہے وہ سندھ سے اور پنجاب سے اور اس طرح کے صوبوں سے بیٹھ کے کیے جا رہے ہیں۔ جو کشمیر کا جو اگلا وزیر اعظم کوئی بھی اگر بننا تھا تو
कम से कम इनके अंदर इतनी अहलियत होनी चाहिए थी। जो आजाद कश्मीर का जो जमहूरी निज़ाम है, यहाँ की अलग असेंबली है यहाँ, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो सिर्फ बराए नाम है, जो डमी निज़ाम है और पीछे से इसको कंट्रोल रिमोटली किया जाता है, जो कि ये चीज़ एक्सपोज हो चुकी है मुकम्मल तौर के ऊपर। अवामी एक्शन कमेटी ने कहा है कि अवामी एक्शन कमेटी के जिम्मेदारान ने कहा है कि अगर फैसल राठौर भी पिछली हुकूमती की तरह ही 16 अरकान से ज़्यादा काबीना रखेंगे और जो इंफ्रास्ट्रक्चर है यहाँ का इसको बेहतर नहीं करेंगे, जो मुतालबात हमारे थे उनको नहीं पूरा करेंगे, तो फिर जो है वो एक्शन कमेटी आज़ाद हो जाएगी और फिर दोबारा से जो है वो क्रैकडाउन शुरू हो जाएगा, हड़तालें शुरू हो जाएंगी, लॉकडाउन शुरू हो जाएगा और फिर एक तरह से आज़ाद कश्मीर के अंदर जो है वो तगड़ा माहौल बन जाएगा। तो ये एज ए पर्सनली मैं अगर आपको अपनी जाती राय बताऊं तो मुझे ये इन सियासी लोगों के चैलेंजेस कम होते हुए नजर नहीं आ रहे। मुझे ऐसा लगता है कि ये चैलेंजेस मजीद बढ़ेंगे और आवाम ये जितनी भी हकीकत है ये जान चुकी है। अब आवाम आपका पीछा नहीं छोड़ने वाली है। आप चेहरे जितने मर्जी बदल लें, जब तक आप इस निजाम का पीछा नहीं छोड़ेंगे और ये निजाम आवाम खुद नहीं बदली करेगी और ये निजाम जो साफ पानी की तरह साफ और शफाफ नहीं होगा, तब तक आवाम अब पीछे हटने वाली नहीं है। ये आज का हमारा मुख्तसर व्लॉग था जिसके अंदर मैंने आपको कुछ बताया कि जो वज़ीर आज़म फैसल राठौर हैं उनके बनने से पहले ही वो एक कंट्रोवर्सी का शिकार हो चुके हैं और अब वो कैसे इस लेगेसी को लेकर चलेंगे, वो कैसे इस प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी को लेकर चलेंगे, ये बड़ा चैलेंज रहेगा उनको आने वाले वक्त के अंदर। हम भी जो है वो अपनी तरफ से इंशाल्लाह सोशल मीडिया एक्टिविस्ट होने के नाते जो आज़ाद कश्मीर की आवाम है और उसके हक में एक दिया जलाते रहेंगे। अपने होस्ट लुकमान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।